ہاں جی، یہ بڑی ویڈیو دیکھنے کے لیے یہ 30 سیکنڈ کا جو ہے نا ویڈیو دیکھیں، اور 30 سیکنڈ میں یہی ہے کہ گروپ لائف انشورنس کے ریٹائرڈ ملازمین جو مبارکباد کے پیغام دے رہے ہیں، الحمدللہ ہم وصول کر رہے ہیں، ہمیں مٹھائیاں اور کیک بھیج رہے ہیں، ہم وصول کر رہے ہیں۔ بہت بڑا یہ کیس ہے جو ہمارے حق میں ہونے جا رہا ہے، اللہ کے فضل سے اسمبلی میں اور اسٹینڈنگ کمیٹی میں وہ منظور ہو گیا ہے۔ اب صدر پاکستان کے دستخط ہونے ہیں، اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ گروپ انشورنس بھی ملے گی اور بناولٹ فنڈ بھی ملے گا، اس میں اضافی ہو گیا ہے۔ ہم نے گروپ انشورنس کا کیا ہے نا، ساتھ ہمیں بناولٹ فنڈ بھی ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو جن لوگوں نے ابھی تک کیس نہیں کیا وہ فوری طور پہ ہمیں ٹیلی فون پہ رابطہ کریں، 030047255752، منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ان کو تاکہ میں بتاؤں۔ اور یہ دیکھیں، میں اسلام آباد سے جب میں گیا ہوں 8 وکیل تھے لاہور کے، تو 7 وکیل نہیں آئے، صرف میں گیا ہوں 2 دفعہ، 7 تاریخ کو بھی اور 13 کو بھی۔ ذمہ داری یہ ہوتی ہے، جو نہیں گئے نا ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ نے فیس بھی لی ہے تو آپ کیوں نہیں گئے، ٹھیک ہے؟ تو میں تو پہنچا ہوں وہاں پہ، اور انشاءاللہ ہم یہ کیس جیتیں گے، ہر صورت جیتیں گے۔ تو جنہوں نے دائر نہیں کیا نا وہ میرے ساتھ رابطہ کریں، اور آپ دیکھیں یہ ویڈیو۔ السلام علیکم۔ لو جی، اتوار کا دن 24 نومبر، مانی مینٹل کی بربادی کا دن ہے یہ، اور ساری تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے آپ کو بتاؤں کہ جناب آج چھٹی کا دن ہے، اور گلا والا ٹھیک ہے، حلوے سے ہی ٹھیک ہوا ہے میرا گلا۔ ویسے یہ جو آپ کو یہ گاڑیاں ابھی دونوں میں نے دھوئی ہیں، صاف گاڑیاں ایسے دھوئی ہیں میں نے، یہ دیکھیں چمک رہی ہیں بالکل۔ میں نے کہا چھٹی والا دن ہے تو کوئی آپ کو ایکٹیویٹی بتائیں۔ گاڑیاں دھوئی ہیں، پھر یہ لان کو جناب پانی دیا ہے، پودوں کو پانی دیا ہے، اور آج سنڈے ہے، میں گھر ہوں۔ یہ کبوتر بہت خوش ہیں کہ وکیل صاحب آج گھر ہیں تو سانوں کچھ کھلان گے۔ جس طرح ان کو عام روٹین کا تو میں کھلاتا ہوں نا، جو کھا رہے ہوتے ہیں۔ خرگوش بھی اپنی وہ اس نے غار بنا لی ہے جی، اندر ہی پنجرے کے اندر غار بنا لی ہے۔ گوشی گوشی کیوں؟ اچھا جی، یہ جاپانی چڑیا بھی آ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ بٹیرا بھی دیکھو، بٹیرا۔ تو یہ آج خوش ہیں کہ جناب وکیل صاحب گھر میں ہیں اور ہمیں کچھ یہ جناب سردیوں کے پھول وغیرہ لگا دیے ہیں، اب ان کے اوپر پودے لگیں گے، پھول لگیں گے، ٹھیک ہے؟ بڑے پیارے پیارے۔ تو ٹھیک ہے دوستو، اب آپ کو اندر کا ماحول بھی دکھاتے ہیں۔ موسم بھی آج ٹھیک ہے، ٹھیک موسم ہے۔ جی اب میں اندر آ گیا ہوں، اور یہ گھر کے بنے ہوئے کٹلس آ گئے ہیں، ان کو اب کھاتے ہیں کٹلس۔ اور اے تھاڑی چائے، گھومتی چائے نیازی کو پھٹے لگائے، اے ٹھیک ہے جی۔ اے تھاڑی گھومتی چائے وے تے ٹی وی تے اسی خبر مار رہے ہیں نظر، حالے تے ستیں ہی خیرہ نے یہی خبریں آ رہی ہیں جی کہ رستے بند ہیں اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، باقی جو ہے نا وہ کوئی خاص خبر نہیں ہے۔ بسم اللہ۔ جہاں تک آپ نے بات کی، وہ دیکھیں ادھر وہ بتا رہے ہیں، چیف منسٹر ہے ابھی بانی کہتے ہیں بشرا بی بی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، امین گنڈا پوری ایک بہن آپ گھر بیٹھے قافلے کی قیادت میں کروں گا، گنڈا پور کی بشرا بی بی سے گفتگو، پارٹی کا ٹھیک ہے؟ کون بنے گا اور پارٹی کو چلائے گا کون، وہ دو گروپ اور کوئی ابھی خبر نہیں ہے، کہیں بھی خبر نہیں ہے کہ جناب علی کو نکل پڑے ہیں یا یہ دوپہر کا وقت ہے، ابھی کوئی دھرنے یا جلسے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ محسن نقوی، گورنمنٹ کی طرف سے ہی دھمکیاں شمکیاں مل رہی ہیں بس۔
اور یہ دیکھیں جو ہماری ادھر تانے مینے والی دو خواتین ہیں، عظمی بخاری اور وہ کیا نام ہے اس کا، مریم اورنگزیب، وہ تانے مینے مار رہی ہیں کہ جناب گنڈا پوری حالت ستا پہ ہے تو یہ ہے تو وہ ہے۔ بسم اللہ۔ چائے بہت مزے کی ہے، آپ بھی انجوائے کریں، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، فتنہ دن بدن ختم ہوگا انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، یہ جو میں انہیں ان کی بتائی، ابھی کوئی خبر ہی نہیں ہے، نیٹ بند ہے، آپ تک پتہ نہیں یہ چیز پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی، اور واٹس ایپ کہیں بند ہے کہیں کھلا ہے، تو یہ ساری صورتحال ہے، اور گرفتاریاں ہو رہی ہیں دھڑا دھڑ۔ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ ابھی کوئی خبر نہیں ہے۔ السلام علیکم سر جی، یہ جو نون لیگ والوں نے دو عورتیں رکھی ہوئی ہیں نا تانے مینے مارنے کے لیے، عظمی بخاری اور مریم اورنگزیب، یہ سن کے مجھے بڑا ہی مزہ آتا ہے کہ یہ ان کے پروگرام کی تشہیر کر رہی ہوتی ہیں کہ کون کہاں سے جلوس نکالے گا، کتھوں کتھوں نکلنا ہے، یہ ہے وہ ہے، بڑھ کے مار رہی ہیں۔ یہ ابھی آج اسپیشل پریس کانفرنس کرنے آئی ہیں ادھر، تو وہ باتیں کر رہی ہیں، میں آپ کو ان کی باتیں سنواتا ہوں۔ ان کا سٹائل دیکھیں بھئی، سارا شہر تم نے بند کر دیا ہے، نیٹ تم نے بند کر دیا ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں آؤ بہادر ہو تو باہر نکلو، بہادر ہو تو باہر نکلو۔ کھلا رستہ دیں ان کو، دیں کھلا رستہ۔ آپ نے تو عذاب 25 کروڑ کے اوپر ڈال دیے، اور آپ فخر سے کہہ رہی ہیں کہ وہ جی 4 بندے نکلیں گے اور 5 بندے نکلیں گے، اور یہ نہیں ہوتا۔ آپ یہ تانے مینے نہ ماریں، یہ تانے مینے مارنے کے لیے یہ انہوں نے دو عورتیں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ تھوڑا سا میں آپ کو سناتا ہوں، خود اندازہ لگا لیں کہ یہ انداز گفتگو کیسا ہے، یہ انداز گفتگو ٹھیک ہے، مناسب ہے کہ نہیں ہے۔ آپ خود سمجھدار ہیں، ذرا سنیں، بعد میں تبصرہ بھی کرتے ہیں۔ اور جو ہے وہ باہر نکلو کے نعرے لگا کے میں دکھاتا ہوں آپ کو، لیکن یہ جو ہے یہ پھر بھی اندر رہیں گے۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے، یہ بھی گنڈا صاحب نے کل بھی کہا ہے کہ وہ تو دھرنا دے کے بیٹھیں گے، اور وہ تب تک واپس نہیں آئیں گے جب تک عمران خان کی رہائی کی بات نہیں ہوتی، تو وہ تو ہونی نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پھر اس وقت جب یہ آ کے یہاں بیٹھ جائیں گے تو کے پی کے کا چیف منسٹر کون ہوگا؟ کیا بشرا بی بی جو ہے وہ اس وقت علی امین گنڈا پور کی غیر موجودگی میں کے پی کے ڈیفیکٹو چیف منسٹر کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے؟ کیونکہ چیف منسٹر تو یہاں فساد کرا رہا ہوگا نا، وہ اگر پہنچ گیا، جو مجھے لگتا نہیں، اور اس نے دھرنا دے کے بیٹھنا بھی ہے، تو اپنی بات پہ قائم رہیے گا گنڈا پور صاحب۔ اس دفعہ جو ہے وہ آپ نے چپ چپیتے جو ہے نا وہ واپس نہیں جانا۔ دیکھیں یہ تانا ہے کہ قائم رہنا، جو آپ نے وعدے کیے ہیں، جو آپ نے لیڈر کو بھی جو آپ نے سبز باغ دکھائے ہیں۔ ویسے میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے کوشش بہت کی تھی کہ خان صاحب ٹل جاؤ، ہم سے بندے اکٹھے نہیں ہونے، اور یہ احتجاج جو ہے وہ کینسل کر دیں، لیکن خان صاحب کو اندر بیٹھ کے پتہ نہیں کون سی غلط فہمی ہے تو ہونے میں۔ یہ دیکھیں، یہ انقلاب لانے والے ابھی سو رہے ہیں، یہ دیکھیں بھئی سو رہے تو سونے دیں، آپ کیوں تانے مار رہی ہیں؟ احتجاج اور انقلاب صرف واٹس ایپ پر نظر آ رہا ہے، تو ٹھیک ہے، تم خوش رہو، ان سے پنجاب میں 1000 بندہ بھی باہر نہیں نکل پا رہا۔ یہ دیکھیں، یہ تانے ہیں سر جی، یہ تانے ہیں۔ لاہور میں سکون ہے، پی ٹی آئی کارکن باہر نہیں نکلا، وزیر اطلاعات۔ تو پتہ نہیں وہ نکلتے ہیں نہیں نکلتے ہیں تو خود ہی وہاں کہیں سے واپس چلے جاتے ہیں، یہ تو بھی پتہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کیا ہو سکتا ہے، اور اللہ نہ کرے کوئی ایسی، اور اسی لیے یہ جو چند سخت اقدامات ہمیں کرنے پڑے ہیں رستوں کو بند کرنے کے حوالے سے، جو زیادہ جو ہے وہ سیکیورٹی تھریٹ الرٹ کی وجہ سے جو زیادہ پریکاشنری میئرز ہم لے رہے ہیں، وہ اسی لیے ہیں کہ ہم یہ تو ان کی بھی جانوں کی حفاظت کرنی ہے، اور جو عام پاکستانی ہے، جو عام لوگ ہیں، ان کی جان اور مال کا تحفظ کرنا